علی اکبر جیلانی بھلے آئے بھلارا پیر جیلانی بھلے آئے بھلارا پیر جیلانی کھولا در در علم جاتے ہو کھولا در در علم جاتے ادارہ پیر جیلانی ہو بھلے آئے بھلارا پیر جیلانی بھلے آئے بھلارا پیر جیلانی کھولا در در علم جاتے ہو کھولا در در علم جاتے ادارہ پیر جیلانی بھلے آئے بھلارا پیر جیلانی بھلے آئے سبھی حضرات تشریف رکھیں سبھی حضرات تشریف رکھیں پیر صاحب یہ دوسری گاڑی ہے آپ حضرات سبھی حضرات تشریف رکھیں بھلے آئے بھلارا پیر جیلانی طرف کے کہجئے سبحان اللہ مٹھو مرشد موہے بن میں سوگے تو چڑھ تارن میں مٹھو مرشد موہے بن میں سوگے تو چڑھ تارن میں خوشو تو خلق میں جاری ہو خوشو تو خلق میں جاری اچڑ آدھار جیلانی بھلے آئے بھلارا پیر جیلانی آخری سر سماعت فرمائے طرف کے کہتے سبحان اللہ چڑھو لوڑی مجالا لڑ وسی وسکار تیا ساون چڑھو لوڑی مجالا لڑ وسی وسکار تیا ساون ملو کامل قرب کارن ہو ملو کامل قرب کارن نوری نروان جیلانی بھلے آئے بھلارا پیر جیلانی کھولا در در علم جاتے ہو کھولا در در علم جاتے ادارہ پیر جیلانی بھلے آئے بھلارا پیر جیلانی صلو علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبھی حضرات تشریف رکھے الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد سید علی اکبر شاہ جیلانی بابا قوم و ملت تشریف لا چکے ہیں ان قریب وہ رونقیں اسٹیج ہونے والے ہیں سبحان اللہ قربان جاؤں پیر و مرشد سیدی علی اکبر شاہ جیلانی کی عظمتوں پر کسی نے کہا تھا چراغ دین ہے فخر اسلام ہے سیدی علی اکبر شاہ جیلانی بولے سبحان اللہ چراغ دین ہے فخر اسلام ہے سیدی علی اکبر شاہ جیلانی ہماری قوم کے رہبر و امام ہیں سیدی علی اکبر شاہ جیلانی بولے اپنے پیر کے نام پہ بولے بڑھ کے بولے سبحان اللہ ذرا ہاتھوں کو لہرا کے بولے سبحان اللہ چراغ دین ہے فخر اسلام ہے سیدی علی اکبر شاہ ابھی تو حضرت نہیں کہہ رہے تھے کہ زمانے کو دیکھ کر کہا محمود نے بڑے قیمتی ہے علی اکبر شاہ جیلانی بڑے قیمتی ہے سبحان اللہ ایسا پیر اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے جتنا فخر کرے اتنا کم ہے چراغ دین ہے فخر اسلام ہے سیدی علی اکبر شاہ جیلانی ہماری قوم کے رہبر و امام ہیں سیدی علی اکبر شاہ جیلانی ابھی رونے کے اسٹیج ہونے والے ہیں اور اپنے ماتھے کی نگاہوں سے آپ ان کی زیارت کریں گے سبحان اللہ قیمتی ہیرا ہے سبحان اللہ اور وہ ہیرا ان قریب ہمارے بیچ میں طلوع ہونے والا ہے سبحان اللہ فخر اسلام ہے
دین کی چراغ دین ہے، فخر اسلام ہے سیدی علی اکبر شاہ، ہماری قوم کے رہبر و امام ہیں سیدی علی اکبر شاہ، اور ابھی کانوں میں کہہ کے گزری ہے بات صبا، مدینے والے کا قیمتی انعام ہے سیدی علی اکبر شاہ، مدینے والے کا قیمتی انعام ہے سیدی علی اکبر شاہ۔ وقت کی قلت ہے، ہمارے استاد مولانا کاتب احمد صاحب اکبری تشریف فرما ہے، ان کی بارگاہ کے میں ادب سے عرض کروں گا کہ وہ کرسی کتابت پر جلوہ فرما ہو کر اپنے نورانی کتاب سے نوازے۔ اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ جلسہ ایک تو حضور کی آمد اور ایک مسجد کی سنگی بنیاد کی جو سنگ بنیاد ہے، مسجد کا تعمیری کام شروع ہونے جا رہا ہے، تو سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ چندہ چالو ہے اور بعد تقریر کے بھی اعلان ہوگا، تو جتنا ہو سکے اس میں دے کر ثواب دان حاصل کریں۔ آئیے حضرت کا نعرہ تکبیر استعمال کرتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن آمد مصطفیٰ، علماء اہل سنت، فیضان اکبری، فیضان محمودی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، سبحان اللہ۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ما قال من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، كما قال الله تبارك وتعالى في عظمة شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله۔ جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا، جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا، تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا، تصور میں
رخ پاکی رسالت ہو تو کیا کہنا، گھٹا چائی فضا ٹھنڈی، ہوا مہوے نوا سنجی۔ گھٹا چائی فضا ٹھنڈی، ہوا مہوے نوا سنجی، اب ایسے میں اگر ان کی زیارت ہو تو کیا کہنا۔ اب ایسے میں اگر ان کی زیارت ہو تو کیا کہنا، جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا، تصور میں رخ پاک رسالت ہو تو کیا کہنا۔ اور وہی دل، ہاں وہی یعنی، وہی دل ہاں وہی یعنی، اسیر کاکل مشکل۔ وہی دل ہاں وہی یعنی، وہی دل ہاں وہی یعنی، اسیر کاکل مشکل۔ میرے آقا تیرا دارالحکومت ہو تو کیا کہنا۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ میرے آقا تیرا دارالحکومت ہو تو کیا کہنا، تصور میں رخ پاکی رسالت ہو تو کیا کہنا۔ اور نہ آئے یاد کچھ بھی ماں سوائے گنبد خضرا، نہ آئے یاد کچھ بھی ماں سوائے گنبد خضرا، ہمیں سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا۔ ہمیں سارے جہاں سے ایسی غفلت ہو تو کیا کہنا، جہاں جاؤں وہاں نور ہدایت ہو تو کیا کہنا، اور تصور میں رخ پاکی رسالت ہو تو کیا کہنا۔ لائق صد عظیم و تکریم، واجب الاحترام، گرامی قدر، ذی وقار، سادات اعظام، علماء ذوی الاحترام، محترم و مکرم سامعین کرام، اسے نسبت دی گئی ہے جشن عید میلاد النبی، الحمدللہ، اور یہ سب صدقہ اسی میلاد کا ہے۔ اور اس کے بعد آپ اور ہم الحمدللہ بخوبی جانتے ہیں کہ مسجد، جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں اللہ کا گھر، اللہ کا گھر، بس اسی اللہ کے گھر کی آج پایا ویدی ہے، اور یہ اس محفل پاک کا گویا کہ بنیادی مقصد ہے۔ اگر ذرا سا بھی غور فرمائیں تو میں ابتداءً یہ بات عرض کرتا چلوں کہ ہم پہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے فضل کرم سے یہ موقع عطا فرمایا، کیونکہ ایسے مواقع بہت کم ملا کرتے ہیں۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں مصطفیٰ جان رحمت کے غلام کو اپنی آخرت کے سجانے سنوارنے کے ان گنت بے شمار موقع عطا فرما دیے۔ موقع اگر نہ سمجھیں نہ سنجو، یعنی زندگی میں کئی ایسے موقع اور روزانہ رات دن ایسے موقع آتے ہیں کہ آدمی اپنی آخرت سنوار لے، کوئی نہ سنوارے تو اس کی مرضی، لیکن موقع تو ہیں۔ لیکن ان مواقع میں کچھ موقع ایسے ہیں کہ جس میں تھوڑا سا بھی اگر آدمی محنت کوشش کرے تو آخرت سنور جائے۔ الحمدللہ اب یہاں جتنے بھی صاحب ایمان بیٹھے ہیں، اللہ ایمان سلامت رکھے۔ ہے کوئی ایسا ایمان والا جو جنت میں جانا نہ چاہے؟ کوئی نہیں ملے گا، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔
یعنی جنت کی امید آرزو سب کو ہے. اچھا صرف اتنا ہی نہیں، پھر جب علماء کرام سے سنتے ہیں کہ جنت میں بھی درجات ہیں اور جنت الفردوس پھر اونچے سے اونچا درجہ ہے، تو پھر کچھ خوش نصیب ان درجات کے حصول میں لگ جاتے ہیں کہ جنت میں تو جانا ہی ہے، کیوں نہ اونچے درجے پہ جانا. اب اس اونچے درجے کی ہوڑ لگی ہے. ہوڑ سمجھ رہے ہیں؟ ریس لگی ہوگی، کہیں یہاں ہو یا نہ ہو. اب ایسا تھوڑا ہے کہ نہیں ہے. اس زمین پر کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں یقین ہے کہ جنتی تو ہیں، لیکن جنت میں نچلے درجے میں کیوں رہیں، اونچے جائیں. یہاں بھی جب کوئی نیچے رہنا پسند نہیں کرتا، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں. گاڑی ہے تو گاڑی میں، کھیت ہے تو کھیت میں، کھلیان ہے تو کھلیان میں، مکان ہے تو مکان، دولت ہے تو دولت میں. ریس لگی ہے، مقابلہ ہے کہ اس سے میں آگے نکل جاؤں. پھر نکلے نہ نکلے یہ تو اللہ کی مرضی پہ ہے، رب کے فضل سے ہے، لیکن کوشش سب کر رہے ہیں. یہ فانی دنیا میں 60 برس کے لیے آگے نکلے تو کیا نکلے. اس لیے جو عقل مند ہیں وہ مقابلہ بھی اس میں کر رہے ہیں کہ جنت میں اونچے سے اونچا مقام ملے اور جنت میں میرے لیے محل ہوں. اور پھر محل بھی ایک دو نہیں. یہاں دیکھو لوگ جو مالدار ہیں وہ کئی سیٹیوں میں محل بنا دیتے ہیں، رہتے کچھ بھی نہیں، گھر بنا دیے. ایک یہاں ہے تو ایک گاندھی دھام میں، ایک احمد آباد میں، ایک بمبئی میں. بالکل. اور اب تو اعلان ہو رہا ہے کہ چاند کی زمین پہ بھی گھر بنائیں گے. وہاں بھی یہ جو آپ کے کیا بولتے ہیں، یہ یعنی پلاٹ ہو رہے ہیں. تو دیکھیں یہ ہوڑ لگی ہے. ہوڑ تو اس طرح جنت میں اعلیٰ مقام پانے کے لیے بھی کچھ بندے ہیں جو رات دن کوشش کر رہے ہیں کہ جنت میں تو حضور کے صدقے میں جائیں گے، لیکن کیوں نہ اونچے مقام پہ جائیں. اور جنت میں خیر محل تو ہوں گے، کیا نہیں ہوں گے محل؟ جنت میں محل ہیں. تو ایک موقع پہ فاروق اعظم نے سورہ اخلاص پڑھی. سورہ اخلاص یعنی قل واللہ شریف. تو میرے آقا نے فرمایا عمر تو نے سورہ اخلاص پڑھی، رب نے تیرے لیے بس پڑھتے ہی جنت میں محل بنا دیا. اب ایمان والا تو اللہ کرے اس میں شک کرے گا، محل بن گیا. تو حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ تب تو ہم بہت محل بنا لیں گے، کیونکہ اگر دن میں 40 بار سورہ اخلاص پڑھی 40 محل بن گئے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ عمر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی وسیع ہے. اگر کوئی آدمی عمر بھر بیٹھا اخلاص پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنے محل بنا دے گا، پھر وہاں بھی کمی نہیں ہوگی. کیونکہ اس زمین پر کمی ہے، کیونکہ زمین محدود ہے اور وہاں معاملہ محدود نہیں ہے. وہاں معاملہ محدود نہیں، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. تو بنانے والے وہاں محل بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے ہیں؟ بنا رہے ہیں. اور یہ محل بنانا کتنا آسان ہے، لیکن ذرا اس طرف توجہ ہو تب نا، ان محلوں سے فرصت ملے تب. ابھی ان کے رنگ و روغن میں لگے ہوئے ہیں، بس اسی پہ رنگ و روغن کرنا ہے اور اسی کو سجانا ہے. تو یہاں جنت اور جنت میں محل اور سودا کبھی کبھی اتنا سستا. یہ کرم ہے، یہ ہے اس امت پہ کرم اللہ، اور یہ حضور کے صدقے میں ہے. یہ صرف صدقہ مصطفیٰ کا، امت ہی تو اور آئی، لیکن اس امت پہ جو کرم ہے کسی امت پہ نہیں، کیونکہ یہ امت ساری امتوں سے افضل ہے. کنتم خیر امہ، یہ قرآن ہے. حبیب کا کلمہ پڑھنے والوں تم ساری امتوں میں بہتر امت ہو، بہتر امت ہو. تو اس امت پر جو اللہ تعالیٰ کے کرم ہیں گن بھی نہیں سکتے. تو میں کہہ رہا تھا کبھی کبھی بہت سستے میں محل مل جاتے ہیں. کیسے ملتے ہیں؟ ترمذی شریف کی حدیث. میں کتاب کا بھی نام لے رہا ہوں، حدیث بھی پڑھ رہا ہوں، اور بڑی مشہور حدیث ہے ترمذی شریف کی. اور یہ ترمذی شریف جو ہے سیاہ ستہ میں ہے. کسی بھی مکتب فکر کا آدمی ہو اس کتاب کی حدیث سے انکار کر نہیں سکتا. یہ وہ حدیث ہے جس میں میرے آقا نے فرمایا من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ. سبحان اللہ. میں نے حدیث پڑھ دی اور بالکل الحمدللہ مجھے مکمل یقین ہے کہ میں نے صحیح پڑھا ہے.
من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ. آپ ادھر میری طرف دیکھیں، وہ وہاں کولر رکھ رہے ہیں تو اس میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ حد ہو گئی. اب یہ انسان کی فطرت ہے اور یہ اپنی فطرت سے مجبور ہے. اب چاہے جتنی بات کر رہے ہوں، لیکن اگر کوئی نیا کام ہو رہا ہے تو سب کا دھیان بھی ادھر، نظر بھی ادھر، توجہ بھی. تو اب میں کیا تھوڑی دیر چپ کر کے بیٹھوں، آپ وہاں سے فارغ ہو لیں. دیکھو دیکھ لیجیے پہلے، اور جب وہ وہاں رکھ کے اور مکمل سجا لیں تو پھر میں درود پڑھاؤں اور پھر بات شروع کروں. معلوم ہے آپ کو ہمارے پاس وقت کتنا ہے؟ بہت مختصر، بہت مختصر وقت ہے. اور اس مختصر وقت میں میں موقع محل کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، تقریر نہیں کر رہا ہوں. کیونکہ تقریریں کرتے ہیں مقرر، میں مقرر نہیں ہوں اور نہ خطیب ہوں. میں تو موقع ملتا ہے تو آپ حضرات سے بات کیا کرتا ہوں. یوں سمجھیے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور بات بھی کوئی میرے باپ کی نہیں، اور بات ہے حدیث میرے اور آپ کے آقا. تو مصطفیٰ جان رحمت کی بات ہو رہی اور غلام کا دھیان ادھر ادھر ہو، یعنی حدیث کی بات ہو رہی اور دھیان ادھر ادھر ہو، تو اب حیرت کی بات نہیں تو اور کیا. میں حدیث پڑھ رہا تھا، من بنا للہ مسجد، من جس نے بھی، قابل غور بات یہ جس نے بھی. اب یہ نہیں کہ مرشد برحق نے، پیر صاحب نے، عالم نے، فاضل نے، فلاں قوم کا، فلاں قوم کا، عرب کا، عجم کا، ایران کا، توران کا نہیں، بلکہ من جس نے بھی. اور جس میں وہ چاہے جیسا ہو، چاہے جیسا. اس میں یہ نہیں کہ نمازی نے بنائی تو جنت نہیں. کرم تو دیکھیں، کرم دیکھیں، کرم من ہے. آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، عام ہے. من جس نے بھی کیا کیا؟ بنا للہ، بنایا اللہ کے لیے. ہاں یہ شرط ہے، یہ ہے شرط. بنا کے بعد جو لام آیا نا، للہ ہے، یعنی جس نے بھی بنایا اللہ کے لیے بنایا. اچھا، اس میں یہ اللہ کے لیے بنایا کی شرط کیوں رکھی گئی؟ اس لیے کہ بنانے والے کچھ اس لیے بناتے ہیں کہ لوگ واہ واہ کریں، سبحان اللہ کیا مینار بنے، کیا گنبد بنا، کیا عالیشان، اور لوگ تعریفیں کریں اور یہ اندر بھولتا رہے کہ میری تعریف ہو رہی ہے. تو اس میں شرط یہ ہے. اور صرف مسجد ہی نہیں بلکہ یہ مومن کا کوئی بھی کام رب کی بارگاہ میں اس وقت مقبول ہوتا ہے جب ہو اللہ کے لیے. اللہ کے لیے ہم یہاں آئے ہیں نا، اور یہ آنا بھی اس وقت فائدہ دے گا جب آئے ہوں اللہ کے لیے. آج نور محمد صاحب کے لیے آئے ہوں گے تو گیا معاملہ کام. اللہ کے لیے، اللہ کے لیے نماز پڑھیں اللہ کے لیے، روزہ رکھیں اللہ کے لیے، صدقہ و خیرات کریں اللہ کے لیے، کسی سے مسکرا کے بات کریں اللہ کے لیے، کسی سے ملنے جائیں اللہ کے لیے. یعنی مومن کا ہر کام ہو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور جس کا ہر کام ہوتا ہے اللہ کے لیے تو اللہ ہو جاتا ہے اس کے لیے، اللہ ہو جاتا ہے اس کے لیے. یہ بھی حدیث ہے، من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کے لیے ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا. اب یہاں یہ نہیں ہے کہ زمین اس کی ہو گئی، آسمان اس کا ہو گیا، سورج چاند، نہیں بھائی، اللہ اس کا ہو گیا. اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس میں اگر مثالیں دوں تو بے شمار ہیں. سیدی محمود شاہ جی، سبحان اللہ، یہ جب ہو گئے اللہ کے لیے تو اللہ ان کے لیے، اور خدا کی خدائی ساری ان کے لیے. یہ تو حدیثی بات ہے. خیر وہ اپنی جگہ پہ ہے. اب ذرا اس پہ دھیان رکھیں، یعنی جس نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ مسجد بنائی. تو اب اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ سبحان اللہ. یعنی یہاں ہے من بنا، جس نے بنائی. اب یہاں بندہ بنا رہا ہے، اور آگے حدیث میں ہے بنا للہ، بنا للہ، یعنی بن اللہ، بن اللہ، اللہ نے بنایا. یعنی یہاں بنانے والا بندہ، اور بندے نے مسجد بنائی، اور وہاں بنانے والا خدا ہے، اور خدا نے کیا بنایا؟ بیتن فی الجنہ، اس کے لیے محل بنا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے محل بنا دیا جنت میں. اب اس پر تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں. اور جو مفسرین کرام نے، محدثین کرام نے تشریح کی
اور وہ تشریح یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بنیاد سے لے کے یعنی پایا ویدی سے لے کے اور مینار کی چوٹی تک ایک آدمی بناتے ہیں الحمدللہ، اور آج بھی بنا رہے ہیں، اور اللہ نے جنہیں توفیق دی ہے تو وہ تو یعنی یہ چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی اینٹ پتھر دوسرا نہ لگائے، میں بنا دوں، اور آج بھی ایسے کئی لوگ ہیں اللہ جنہیں توفیق دے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ پوری مسجد جو ہے یعنی ذرا سا بھی کوئی اس میں بھاگ نہ لے، ایک ہی آدمی نے مکمل کر دیا، رنگ و روغن تک، سیڑھی تک۔ ایک تو یہ ہوا بنانا، اس نے بنا لیا، اور ایک یہ ہے کہ کئی آدمی مسجد میں کیا ہو جائیں شریک، جس کو ہم کہتے ہیں بھاگیدار، یعنی بھاگ لیا۔ تب ظاہر بات ہے بھاگ لینے والوں میں ایسا تو نہیں کہ سب کا حصہ برابر ہے، جس کی جو حیثیت، کسی نے اگر 10 روپے دیے ہیں تو کسی نے 10,000 دے دیے، کسی نے 80,000، کسی نے لاکھ، کسی نے 2 لاکھ، اور دے رہے ہیں اللہ کے بندے، دے رہے ہیں اللہ کے فضل، جسے رب توفیق دے۔ اور میں تو عرض کروں جو دے رہے ہیں وہی ان کا ہے، باقی ان کا نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس اربوں کی دولت ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس ارب ہیں، تو میرے بھائی یہ ارب تیرے نہیں ہیں، زندگی کا بھروسہ نہیں، ابھی اگر چلا گیا تو یہ ارب ہوئے جو پیچھے رہے ان کے، تیرا وہی ہے جو مسجد میں دیا، تیرا وہی ہے جو تو نے راہ مولا میں دیا، اور تیرا وہی ہے جو آمنہ کے لال نے جہاں دینے کا حکم دیا وہاں دیا۔ اب اگر تو نے 100 دیے ہیں تو 100 تیرے ہیں، لاکھ دیے ہیں تو لاکھ تیرے ہیں، ارب دیے ہیں تو ارب تیرے ہیں، اور خرب بچے ہیں تو تیرے نہیں ہیں، جھگڑے کے لیے وارثوں کے، وہ تیرے نہیں ہیں۔ تو حقیقت ہے بالکل اللہ تعالیٰ یعنی اس پر غور کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور توفیق رب یوں عطا فرمائے کہ رب نے اگر دولت دینے میں حضور کے صدقے میں یعنی اسے مالا مال کر دیا ہے تو اسے بھی چاہیے کہ اس دولت کو ایسی راہ میں خرچ کرے کہ اپنے لیے جمع کرتا رہے، اپنے لیے جمع کرتا رہے، اور پھر جب حساب کے دن یہ دفتر کھلے تو جہاں بڑے بڑے جو ہیں ان کے سر جھک جائیں وہاں اس کا سر بلند ہو، اور سر بلند ہو کر کے وہ یہ کہے کہ مسکین بن کے نہیں آیا، مالا مال بن کے آیا ہوں۔ مسکین وہ ہوں گے جنہوں نے یہاں کوئی نیکی نہیں، اور مالا مال وہ ہوں گے جو یہاں سے نیکیوں کے انبار لے کے جا رہے ہیں، اور یہ زندگی جو ہے نا یہ رب نے موقع ہی اس لیے دیا ہے کہ کون ہے جو وہاں مالا مال ہو گیا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ زندگی ہے ہی اس لیے، اور جو عقل مند ہیں وہ اسی آخرت کی فکر میں لگے ہیں کہ بنائیں، محل بنائیں، وہاں پہ بلند درجے ملے، ایسا کچھ کریں۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے گھر بنایا، تو اب ایک تو وہ جس نے پوری مسجد بنا دی اس کے لیے تو بن گیا، اچھا جو بھاگ لے رہے ہیں، حصہ لے رہے ہیں، ان کا کیا، ان کا کیا؟ تو اللہ کا کرم تو دیکھیں، یہ ہے اس امت پہ رب کا فضل، اور حقیقت ہے، ذرا سا بھی شک نہ کریں، اللہ شک سے بچائے، شک والے اور بہت ہیں، ہمیں کیا ضرورت، شک والوں سے اللہ ہمیں دور رکھے، ہم یقین والے ہیں، اور اسی یقین کا نام ایمان ہے، اسی کا نام ایمان ہے، یقین۔ عقل کے گھوڑے پہ سوار نہ ہو کہ یہ کیسے، وہ کیسے، اور یہ کس طرح، یہ نہیں، بلکہ یقین سے اس چیز کو مانے کہ میرے آقا نے جو فرمایا وہ حق ہے، بالکل حق ہے، اور اس میں ذرا سا بھی شک نہیں، وہ حق ہے۔ تو اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پوری مسجد بنانے والے کے لیے بھی محل بن گیا، اور جس نے ذرا سا بھی حصہ لیا اس کے لیے بھی محل بن گیا۔ بادشاہوں نے بھی مسجدیں بنائی ہیں، اور ان مسجدوں کا حال اور شان کیا ہے آپ سن رہے ہیں،
تو بادشاہ نے ارادہ کیا مسجد بنانے کا، بادشاہ نے ارادہ کیا مسجد بنانے کا، اور اس نے یہ کہا کہ اس مسجد میں کسی کو شریک یا کسی کو بھاگیدار نہیں بنایا۔ اب ایک دیوانے کو لگا شوق، اس نے کہا کہ اس نے تو انکار کر دیا لیکن مجھے زندگی میں پھر یہ موقع ملے، میں کہا ایسے موقع پھر نہیں ملتے۔ یہ جو آج ہمیں موقع ملا ہے، سوچ لیں پھر یہ موقع نہیں ملے گا، کہیں یہ موقع ہاتھ سے نکل نہ جائے، بالکل کہیں یہ موقع ہاتھ سے نکل نہ جائے، اس کا خیال رکھیں۔ ہاں بالکل حقیقت ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتے، قسمت والوں کو ملتے۔ تو اب اس نے سوچا کروں کیا، تو ایک ترکیب نکالی، شاید اس کا کاروبار اینٹ پتھر کا ہوگا۔ اب اس نے سوچا اگر دن دہاڑے دیکھے اگر میں کچھ حصہ ڈال دوں تو ہو سکتا ہے شکایت ہو جائے، تو رات کی تاریکی میں اس نے کیا کیا، صرف ایک اینٹ جو اینٹیں مسجد میں لگ رہی تھی اس میں رکھ دی، ایک اینٹ اس میں رکھ دی۔ اب ایک اینٹ رکھ دی تو اس نے تو کتنی اچھی نیت سے رکھی تھی کہ اس مسجد میں میرا بھی حصہ لگ جائے۔ اب مسجد بن کے تیار ہو گئی اور بنانے والے بادشاہ کے لیے محل بن گیا، اور کسی محمود شاہ جیلانی جیسے نے دیکھا کہ جنت میں اس اینٹ والے کے لیے محل بنا ہے، ایک اینٹ والے کے لیے بھی محل بنا، تو وہ حیرت میں پڑ گیا کہ مولا یہ ہے کیا؟ تو آواز آئی یہ کرم مصطفیٰ ہے، یہ حضور کی امت کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب دینے پہ آتا ہے تو جس نے ساری مسجد بنائی اسے بھی اتنا دیا، جو اس نے ایک اینٹ رکھ دی اس نے بھی وہ مقام پایا اور مال اس کے لیے بھی بن گیا۔ تو یہ ہے وہ موقع، بس اسی پہ میں ابھی تک جو بولا ہوں اسی پہ بولا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، ورنہ جو تقریر میں آپ کے لیے لے آیا تھا وہ تو خیر اللہ توفیق دے ہوگی اور ہوتی رہتی ہے، اس کے لیے ذرا میدان کشادہ چاہیے اور اس کے لیے وقت بھی چاہیے، اور اگر وقت نہ ہو اور آدمی کوئی بات چھیڑے تو پھر چھوڑنا بھی اچھا نہیں اور پورا بھی نہیں کر سکتا، کریں کیا، یہی مجبوریاں ہر جگہ پہ سامنے آ جاتی ہیں۔ لیکن میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ رب کے فضل سے اللہ نے ہمیں موقع دیا، اور اس موقع سے جتنا ہو سکے فائدہ اٹھائیں، اور یہ جو مسجد تعمیر ہو رہی ہے اس میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اور میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کتنا سستا سودا ہے، اگر کوئی 1 روپیہ بھی دے کے گیا تو اس کے لیے جنت میں محل بن جائے گا، اور یہ حدیث ہے، میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا۔ جس نے بھی اللہ کا گھر اللہ کے لیے، لیکن یہ خیال رکھیں صاحب وہ کسی کو راضی کرنے کے لیے اور اپنی تعلقات کی بنیاد پہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، بس نظر ہو صرف اس چیز پر کہ یہ اللہ کے لیے ہے، تو انشاءاللہ اگر کسی نے 1 روپیہ بھی دیا ہے رب اس کے لیے جنت میں محل بنا دے گا، رب اس کے لیے جنت میں محل بنا دے گا۔ اب یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، حدیث پاک میں اس گھر کے لیے جو فضیلت آئی، تو اگر میں نبی عرض کروں تو مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اس سے واقف ہوں گے۔ ایک تو لفظ حدیث کا یہ ہے کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها، ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، یعنی 2 چیزوں کا ذکر کیا گیا، ایک طرف بازار ہے اور ایک طرف مسجد ہے۔ بازار، اور بازار سے مراد یہ ہے کہ جہاں دنیاوی کاروبار ہوتا ہے، کیونکہ اکثر یہ بازار ہی میں ہوتا ہے، اور یہ دنیاوی کاروبار جتنے ہیں وہ بازار میں آ گئے، بازار۔ اب ہم چاہے جس کو بازار کہیں، ہماری نظر میں بازار جو بھی ہو، لیکن میں عرض کر رہا ہوں دنیاوی جتنے بھی کاروبار ہیں بازار ہے۔ اگر جنگل میں بھی ہو رہا ہوں تو بازار ہے۔ بازار یہ نہیں کہ کوئی گلی ہو اس میں دکانیں سجی ہوں اور ہم اس میں گئے تو ہم سمجھے کہ بازار ہے، نہیں، بلکہ دنیاوی کاروبار اور وہ چیزیں جو بندے کو خدا سے دور کریں،
جو دین سے دور کریں. یہ بازار ہے, ایک بازار ہے, دنیا ہے, اور اس دنیا کے مقابل میں مسجد ہے. آپ اس پر اندازہ فرمائیں. یعنی ایک طرف ساری دنیا اور سارے دنیا کے کاروبار جس میں تخت و تاج بھی آیا, شہنشاہی بھی آئی, بادشاہی بھی آئی, ایک طرف تو وہ سب ہے, اور دوسری طرف ایک چھوٹی سی مسجد ہے. اب اس میں یہ شرط نہیں کہ یہ رنگ و روغن والی ہو, جس میں ماربل بچھا ہو اور جس میں عالی شان دروازے ہوں, نہیں. مسجد چھپر بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی نہ ہو, زمین طے کر دی کہ یہ مسجد ہے تو مسجد ہے. سبحان اللہ. یعنی عمارت کی کوئی شرط نہیں ہے. مسجد سے مراد جو جگہ سجدے کے لیے مختص کر دی جائے, یہ سجدے کے لیے ہے. پھر وہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی. اب اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے, بڑھا سکتے ہیں لیکن اس میں سے کم نہیں. اب وہ آسمان سے لے کے ساتوں زمین تک یہ حصہ سجدے کے لیے ہو گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ایمان والوں پر اس کی حفاظت جان سے بھی زیادہ, جان سے بھی زیادہ ہو گئی. اور یہ مسجد کیا ہے میں دعویٰ نہیں کر رہا ہوں, لیکن اگر وقت ہو تو میں گفتگو کے انداز میں سمجھا دوں کہ اس گھر کی عظمت کیا ہے. عظمت کیا نہیں کہ ابھی یہاں ارشاد نہیں ہو سکتا, کیونکہ 10 منٹ میں یہ بات مکمل ہو ہی نہیں سکتی, نہیں ہو سکتی. اور اگر آپ حضرات اس چیز کو سمجھنا چاہیں تو میں جتنا مجھ سے ہو سکے مختصر کر دوں, پھر سمجھیں آپ. لیکن پہلے اس حدیث کو ذرا مکمل کر لوں جو میں عرض کر رہا تھا. یعنی ایک طرف ساری دنیا ہے, ایک طرف وہ مسجد ہے جس میں ستون بھی ہیں تو کھجور کے تنے, اور اوپر چھت ہے تو کھجور کے پتوں کی, اور نیچے فرش ہے تو بالکل مٹی. اگر بارش ہو تو بھر جائے پانی سے, اور اس پانی میں کوئی پیشانی ہو سجدے میں, سبحان اللہ. اور سجدے سے اٹھے تو وہ اس کو جھاڑے بھی نہیں بلکہ نشانی کے طور پر دکھاتے رہیں کہ پیشانی کی حیثیت کچھ نہیں, سجدے کی حیثیت. سبحان اللہ, سبحان. اور یہ میں ذکر کر رہا ہوں مسجد نبوی کا جو میرے آقا کے دور میں تھی. مسجد, اسی مسجد کے بارے میں یہی ترمذی شریف کی حدیث سے میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس روئے زمین پر اگر کوئی جگہ پسند ہے تو وہ مسجد ہے. احب البلاد الی اللہ. اور یہاں احب جو نہیں, اس میں تفصیل کا صیغہ, یعنی جو چیزیں رب کو پسند آئیں ان سب میں سب سے زیادہ پسند. تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس کائنات میں جگہیں اور پھر اوقات اور انسان سب برابر تو نہیں ہیں. کچھ انسان ایسے ہیں جو رب کو پسند ہیں, جنہیں کہا جاتا ہے محبوبان الہی. جو اللہ کو پسند ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں. اور کچھ جگہیں ایسی ہیں جو اللہ کو پسند ہیں, اور کچھ وقت ایسے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں. یہ تو اللہ کی مرضی ہے, پسند ہیں. تو یہاں بات ابھی نہ انسانوں کی ہو رہی ہے نہ وقت کی ہو رہی ہے, یہاں بات جگہوں کی ہو رہی ہے. اور جگہوں میں حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ان جگہوں میں, اب اگر جگہوں کی میں فہرست بتاؤں نا کہ جگہیں کتنی, کیسی, کیا کیا, کوئی ضرورت نہیں ہے. اور بات کو لمبا کرنا ہو تو پھر اس کے لیے تو جگہیں بے شمار ہے, میں نام لیتا رہوں اور آپ اس پہ گھومتے رہیں. جگہیں, مکان جتنی بھی ہیں, جیسی بھی ہیں, چاہے جیسی ہو, وائٹ ہاؤس کیوں نہ ہو, لال قلعہ کیوں نہ ہو, اور کسی بڑے سے بڑے شہنشاہ کی حویلی کیوں نہ ہو, سیڑھیاں سونے کی ہوں اور جس میں جھومر موتی ہیرے لگے ہوں, اور جس کا فرش پوری دنیا میں سب سے جو قیمتی ماربل ہے اس کا ہو, اور آگے کہہ دوں کہ جس کی چونٹیاں سونے چاندی کی ہو, کچھ بھی ہو,
کچھ بھی ہو، لیکن رب کی رحمت یہ کہتی ہے کہ مجھے وہ پسند نہیں ہے، یہ کھجور والی چھت جو ہے یہ رب کو پسند ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مسجد جو ہے یہ حدیث ہے، احب البلاد اللہ، ساری جگہوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند مسجد، سب سے زیادہ پسند مسجد۔ اب یہاں ایک بیچ میں سوال کرتا چلا، اللہ تعالیٰ کو جو جگہ پسند ہے، زیادہ پسند ہے، جو 5 وقت روزانہ اس میں آئے گا، کیا وہ اللہ کو پسند نہیں ہوگا؟ کسی بھی جگہ پر جانے سے آدمی کی حیثیت بدل جاتی ہے، بدلتی ہے کہ نہیں؟ چاہے جتنا فقیر کیوں نہ ہو، لیکن بادشاہ کے بلاوے پہ محل میں پہنچ جائے تو فقیر قسمت پہ ناز کرے گا، اور آنے والا بھی کہے گا، گلی میں گھومنے والا فقیر میں اس کو سلام نہیں کرتا، لیکن آج بادشاہ کے محل میں تو فقیر کو بھی کہیں گے ہے کوئی اونچا، السلام علیکم۔ تو یہ سلام فقیر کو جو ہوا اس جگہ کی وجہ سے ہوا۔ فقیر محل میں پہنچ جائے لوگ سلام کریں، اور مصطفیٰ کا غلام مسجد میں پہنچ جائے تو فرشتے بھی ناز کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے، حق حق۔ اور ناز ہی نہیں بلکہ فرشتے بھی سلام کریں۔ فرشتوں نے سلام کیے، بے شک کیے، اور سلام تو اپنی جگہ پہ۔ ایک حدیث پاک ہے جس میں صحابہ کرام، وہ مضمون الگ ہے لیکن ضمن میں بات عرض کر رہا ہوں، اس پہ آپ زیادہ نہ سوچیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، ہم جب آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں تو حال کچھ اور رہتا ہے، اور آپ سے جدا ہو کے جب گھر جاتے ہیں تو حال بدل جاتا ہے۔ انسان ہے نا، انسان، لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ حال بدلنے سے وہ ہماری طرح ہوتے ہوں گے۔ وہ صحابہ کا معاملہ ہے، لیکن وہ جس حال کو بدلنا کہتے تھے نا، وہ بدلا ہوا حال بھی غوثوں سے اونچا ہے۔ ان کا ہوا بدلا ہوا حال بھی سارے غوثوں سے اونچا ہے۔ اور جب حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے تو حال کچھ اور ہوتا تھا۔ یہاں بتا دوں حال کیا ہوتا تھا۔ مسجد نبوی میں میرے آقا جا رہے ہیں، پیچھے آ رہے ہیں حضرت حارثہ، نوجوان صحابی حضرت حارثہ۔ مڑ کر کے میرے آقا نے دیکھا، فرمایا کیف اصبحت یا حارثہ؟ آپ نے فرمایا حارثہ بتا صبح کیسے کی؟ تو انہوں نے کہا الحمدللہ، ایمان پر صبح کی، یعنی صبح کی میں نے کس پہ؟ ایمان پہ۔ دیکھیں خیریت تو ہم بھی پوچھتے ہیں، جواب ہم کیا دیتے ہیں، اور صحابہ نے جواب کیا دیا؟ یعنی ہم نے صبح کی ہے کس پہ؟ یعنی ایمان پہ، اور اللہ کرے سب کی صبح ایمان پہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم، فیضان اکبری، فیضان محمودی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بابا جی بلند درود شریف پڑھ لیں۔
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. حضرات، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم کہ ہمیں جس ساعت سعید کا انتظار تھا وہ ساعت سعید آئی، اور مخدوم گرامی اور قائد اہل سنت سیدنا مرشدنا سیدی بابا صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کرم فرما کر اس محفل پاک میں تشریف لے آئے، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آپ زیارت کرتے رہیں. اور میں بڑے اختصار کے ساتھ اب جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا اسے مکمل کرنے جا رہا تھا، اور وہ بات بڑی اہم تھی چونکہ معاملہ تھا حدیث پاک کا. اور یہ جو عرض میں کر رہا تھا کہ ایک صحابی نے میرے اور آپ کے آقا کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم جب تک آپ کی مقدس بارگاہ میں رہتے ہیں تو اس وقت تک تو حال کچھ اور ہوتا ہے، اور جیسے ہی آپ سے الوداع ہو کے الگ ہو کے اپنے گھر یا باہر نکلتے ہیں تو حال بدل جاتا ہے. تو اس پر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کہیں کوئی ہرگز یہ خیال بھی نہ کرے کہ جیسے ہمارا حال ہے ان کا بدلنے والا حال کہیں ایسا ہو. یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے مقام اور مرتبے کے حساب سے. اور میں نے اس پہ جملہ یہ کہا تھا کہ صحابی جو یہ کہہ رہا تھا کہ حال بدل جاتا ہے، تو صحابی کا ہوا وہ بدلا ہوا حال بھی غوث کے حال سے افضل ہے. بدلا ہوا حال بھی جو حضور کی بارگاہ میں ان کا جو حال ہوتا تھا وہ یہ تھا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آقا نے دیکھا، ملاحظہ فرمایا اور خیریت پوچھی. آپ نے فرمایا کیف اصبحت یا حارثہ، یا حارثہ ذرا یہ بتا کہ صبح کیسے ہوئی. یعنی رات جب بیتتی ہے تو صبح آتی ہے اور خیریت معلوم کی جاتی ہے. ہم بھی ایک دوسرے سے خیریت معلوم کرتے ہیں اور ہم جو جواب دیتے ہیں وہ بھی سب پہ واضح اور روشن ہے. لیکن صحابہ کا حال یہ تھا کہ ان کی نظر نہ تو اپنے جسم پہ، نہ اہل و عیال پہ، نہ گھر پہ، نہ مال پہ، ان کی ہر حال میں نظر تھی ایمان پہ. اس لیے انہوں نے کہا کہ اصبحت مومنا، یا رسول اللہ، اللہ کا کرم ہے کہ میں نے صبح کی مومن بن کے، یعنی میری صبح ہوئی ہے حالت ایمان میں، میری صبح ہوئی ہے حالت ایمان میں. اب اس پر میں زیادہ کچھ وضاحت نہیں کر سکتا. بس جب انہوں نے کہا نا ایمان پہ حالت ہوئی ہے تو آپ نے فرمایا کہ حارثہ ذرا غور سے جواب دے، کیا کہہ رہا؟ ایمان پہ. کہا ہاں یا رسول اللہ، ایمان پہ. تو میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی بھی ایک حقیقت ہوتی ہے. تو نے جب ایمان پہ صبح کی ہے تو بتا تیرے ایمان کی حقیقت کیا ہے. اب اس کے جواب میں حضرت حارثہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ اگر میں اوپر نظر اٹھا کے دیکھوں تو عرش نظر آتا ہے، یعنی یوں اوپر نگاہ کروں تو مجھے عرش نظر آتا ہے. میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے. اور یہ ساری چیزیں عرض کرتے کرتے انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں یہیں اسی مقام پہ کھڑے کھڑے حوض کوثر دیکھ رہا ہوں، اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ جنتی جنت میں جا رہے ہیں، دوزخی دوزخ میں جا رہے ہیں. اب ابھی یہ ساری چیزیں تو ہونی باقی ہیں نا، اور اسے صحابی دیکھ رہا ہے. تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ کچھ لوگ میرے اور آپ کے آقا کے دیکھنے پر سوال کرتے ہیں، اور یہ صحابی دیکھ رہا ہے. اور ایک حدیث پاک میں مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، اجازت ہو تو نام لے لوں کہ جنت میں کون جا رہے ہیں. تو حدیث میں ہے کہ میرے آقا نے یوں ہاتھ رکھا اپنے منہ، فرمایا نہیں عارضہ چپ چپ، یعنی بہت ہے بہت ہے. تو حضور کے ساتھ جب رہتے تھے تو صحابہ کا حال ہی ہوتا تھا، اور باہر جب نکلتے تھے تو حال وہی جو صحابہ کا ہوتا، جو ابو بکر عمر کا، صحابہ کا حال. تو انہوں نے جب یہ کہا، جب آپ کی بارگاہ میں رہتے ہیں تو حال کچھ اور
اور جب جاتے ہیں باہر تو حال کچھ اور. تو میرے آقا نے فرمایا دیوانے میری بارگاہ میں جو حال ہے نا وہی حال لے کے مدینے کی گلیوں میں نکلو تو فرشتے تم سے مصافحہ کرنے آئے. اب آپ نے غور نہیں کیا. آپ نے فرمایا میری بارگاہ میں جو حال ہوتا ہے اور باہر حال بدل جاتا ہے, یہ بھی اللہ کا یعنی کرم ہے اور اس کی راز ہے. جو حال میری بارگاہ میں ہے اگر اسی حال میں نکل جاؤ تو مدینے کی گلیوں میں فرشتے آ کر کے تم سے مصافحہ کریں. فرشتے تم سے آ کر کے مصافحہ کریں. تو خیر میں وہ حدیث عرض کر رہا تھا کہ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو اگر کوئی جگہ پسند ہے تو وہ مسجد ہے. احب البلاد الی اللہ مساجدہا. یہ جو مسجدیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین پر ساری جگہوں سے بہت زیادہ یعنی صرف پسند نہیں بہت زیادہ پسند ہے. اور پھر ظاہر بات ہے میں ایک حدیث پاک بڑے اختصار سے عرض کر کے اجازت لے رہا ہوں اور میں ابھی یہاں پر صرف اور صرف مسجد کی فضیلت بیان کر رہا ہوں, اس کے سوا اور کچھ نہیں. اور یہ حدیث پاک بھی میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ محفل کو برکتیں حاصل ہوں اور اللہ تعالیٰ اس محفل کو جس مقصد کے لیے سجایا گیا کامیابی عطا فرمائے. اور انشاءاللہ ہمیں مکمل یقین ہے کہ ہمیں کامیابی کی ضمانت مل چکی ہے. اب یقیناً کامیابی حاصل ہوگی. اب میں حدیث پڑھ رہا ہوں اور وہ صرف برکت کے لیے. ان حبرم من الیہود اتى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال یا محمد اخبرنی ای البقاء خیر. قال اسکت یجی جبریل فجاء جبریل فقال ای البقاء خیر. قال اسأل اللہ تبارک و تعالی فجاء فقال یا رسول اللہ دنوت من اللہ دنون ما دنوت منہ قط. وقال احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها. اب یہ حدیث پاک ہے جس میں ذکر یوں ہے کہ ایک یہودی آیا اور یہودیوں کا بڑے سے بڑا عالم. اس نے آ کر کے سوال پوچھا کہ اے اللہ کے نبی آپ ذرا بتائیں ای البقاء خیر. یہ خیر کا لفظ ہے. اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ روئے زمین پر جتنی جگہیں ہیں ان ساری جگہوں میں بھلی جگہ کون سی؟ تو گویا کہ ایک یہودی کا بھی یہ یقین تھا کہ جو نبی ہوگا اسے ساری دنیا کی خبر ہوگی اور دنیا کا کوئی حصہ اس کی پاک نگاہ سے پوشیدہ. یہ یہودی کا عقیدہ. یہودی اور وہ بھی معمولی یہودی نہیں, حبرم من الیہود, بڑے سے بڑا عالم. جواب تو میرا آقا دے سکتے تھے لیکن راز اللہ جانے اور اللہ کا حبیب جانے. اس نے کہا مجھے بتائیں بھلی جگہ کون سی. یہاں حدیث میں لفظ آیا میرے آقا نے فرمایا چپ. اور ایک اسی کو ایک دوسری قرأت میں پڑھا گیا حضور نے فرمایا میں چپ رہتا ہوں. یہ دونوں قرأتیں اسکت یعنی میں چپ رہتا ہوں. اور یا آپ نے اس یہودی سے فرمایا چپ ہو جا. کیوں؟ فرمایا جبرائیل آ رہے ہیں. آپ نے فرمایا چپ ہو جا اس وقت تک جب تک کہ جبرائیل نہ آ جائیں. تو گویا کہ جبرائیل سدرا سے چل چکے ہیں اور میرے آقا دیکھ رہے ہیں کہ جبرائیل آ رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا چپ ہو جا یا میں چپ رہتا ہوں حتیٰ یجی جبرائیل, یہاں تک جبرائیل آ جائیں. اور جبرائیل کو نہ جانے میں دیر لگتی ہے نہ آنے میں. وہ تو پلک جھپکنے میں سدرا سے میدان احد میں پہنچ جائیں اور پلک جھپکنے میں سدرا سے حضرت یوسف والے کنویں میں پہنچ جائیں. اتنی دیر لگتی ہے. آگے جبریل امین. اب میرے آقا نے وہی سوال رکھا جبریل کے آگے کہ جبریل تو بتا زمین پر بھلے سے بھلی جگہ کون سی. تو جبریل نے یہ نہیں کہا کہ میں جانتا ہوں, حالانکہ جبریل کو معلوم ہے اللہ کی عطا سے, لیکن وہ بھانپ گئے یعنی انہیں اس بات کا علم ہو چکا کہ کوئی راز ہے. اس لیے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نہیں بتاؤں گا, جا رہا ہوں رب کی بارگاہ میں اور اللہ تعالیٰ جو اس کا جواب دے گا وہ لے کے آ رہا ہوں. اب جبرائیل گئے رب کی بارگاہ میں, سوال پوچھا کہ ایک یہودی عالم آیا ہے اور حضور سے یہ سوال پوچھا ہے اور میرے آقا نے مجھ سے پوچھا, میں مولا تیری بارگاہ میں آیا ہوں, اب ذرا اس کا جواب مل جائے کہ بھلے سے بھلی جگہ کون سی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا.
اب جبرائیل جواب لے کے اسی وقت آ گئے، کوئی دیر تھوڑے لگی ہوگی، اسی وقت آ گئے۔ اب جبرائیل جب آئے ہیں تو ذرا آپ بھی تھوڑا سا ادھر دیکھیں، توجہ کریں۔ جبرائیل امین جب آئے تو ظاہر بات ہے اگر کسی کو کوئی جواب لینے کے لیے بھیجا ہو اور وہ آئے تو اس کو جواب ہی پیش کرنا چاہیے کہ میں گیا تھا، آپ نے بھیجا، یہ جواب لے کے آیا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ جبرائیل نے جواب کو رکھا ایک طرف اور جبرائیل جھومتے ہوئے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آج تو حیرت کی بات ہوئی، دنوت من اللہ دنون، آج تو میں رب سے اتنا قریب ہوا کہ کبھی قریب ہوا ہی نہیں، یعنی اتنا مجھے رب کی بارگاہ میں قرب ملا، گویا کہ اس قرب پر روح الامین بھی فخر کر رہے ہیں۔ اب بتائیے جبریل امین رب کی بارگاہ ہمیشہ قرب میں رہنے والا فرشتہ، فرشتوں کا سردار، لیکن آج کریں مجھے آج جو قرب ملا، نزدیکی ملی، وہ پہلے نہیں ملی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس نزدیکی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پہلے خود جاتے تھے، رب بلاتا تھا، لیکن آج رب کے محبوب نے بھیجا ہے، اور جب محبوب کا بھیجا ہوا آئے تو اس کی محبت بھی درجہ بڑھ جاتی ہے۔ رب نے فرمایا جبریل آج آ جا اور قریب آ جا، کیونکہ آج میں تجھے نہیں بھیجنے والے کو دیکھ رہا ہوں کہ بھیجا گیا۔ تو کہا کہ آج میں اتنا قریب ہوا جتنا پہلے کبھی، اس کی وجہ یہی تھی کہ مصطفیٰ جان رحمت نے بھیجا تھا، اور اس نسبت سے انہیں یہ اونچا مقام ملا۔ آپ اندازہ فرمائیں مقام مصطفیٰ رب کی بارگاہ میں کتنا بلند ہے کہ میرے آقا سے محبت اور حکم پر عمل کرنے سے فرشتوں کے سردار کے درجے بلند ہو رہے ہیں اور انہیں قرب مل رہا ہے۔ تو اگر امتی مصطفیٰ کا غلام بن جائے تو کیا اسے رب کا قرب نہیں ملے گا؟ اور یہ جتنے بھی قرب والے ہیں قسم رب کی، انہیں قرب ملا ہے تو محبت رسول سے ملا ہے۔ اور یہ بزرگوں کے نام سے یہ جو ہمارے یہاں بہاریں آئی ہیں وہ ایسے نہیں آئی ہیں، یہ صدقہ اسی محبت کا ہے، اور انہوں نے پوری عمر پیغام اسی محبت کا دیا ہے، اور کوئی پیغام نہیں تھا۔ محمود شاہ جیلانی کی مقدس زندگی کو پڑھ لیں، اول سے لے کے آخر تک ان کا مشن یہی تھا، پیغام یہی تھا کہ لوگوں اس محبوب سے منہ مت موڑو جس کے صدقے میں سب کچھ ملا، سب کچھ ملا ہے۔ اچھا اب جواب جو لے آئے وہ سنیں۔ جواب رب نے یہ عطا فرمایا، محبوب یہ جو یہودی سوال کر رہا ہے کہ ای البقاع خیر، تو رب نے فرمایا خیر البقاع مساجدہا، یعنی روئے زمین پر اگر بھلے سے بھلی جگہ ہے تو وہ مسجد ہے، بھلے سے بھلی جگہ ہے تو وہ مسجد ہے۔ اور اسی مسجد کے بارے میں ہم اور آپ ایک لفظ بولتے ہیں اللہ کا گھر، اللہ کا گھر، تو ہمیں اس گھر کو آباد کرنے کی فکر چاہیے یا اپنے؟ بھئی گھر وہ بھی ہے اور گھر ہمارے بھی ہیں، اور بھلا گھر کون سا، اور اس گھر میں کیا کیا مل رہا ہے سب جانتے ہیں، تو پہلے اس کی فکر کرنی چاہیے یا اپنے گھر کی؟ تو جواب تو ہم سب یہی دیں گے کہ پہلے اس گھر کی۔ اب اس گھر کی آبادی کیا ہے؟ اس گھر کی آبادی یہ ہے کہ ہم اسے سجدوں سے آباد کریں، اس پاک محفل میں دل کی گہرائیوں سے دعا مانگیں، اور آج کی محفل میں یقیناً دعا قبول ہے، اور دعا یہ مانگے کہ اللہ تعالی ہمیں سجدوں کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، واہ بھائی واہ، سب کو ایمان کی حرارت والا بنا دیا۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، اور من اپنا پرانا پاپی جو